بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کی خدمت میں سلمان بن عبد الملک کی خلافت کے بارے میں عرض کریں گے۔ ولید بن عبد الملک کے بعد ان کے بھائی سلمان بن عبد الملک تخت نشین ہوئے، اس لیے کہ ان دونوں کے والد محترم نے ان دونوں کو ولی عہد مقرر کر لیا تھا۔ سلمان سے بیعت خلافت اس دن لی گئی جس دن ان کے بھائی ولید کی وفات ہوئی۔ سلمان بن عبد الملک اپنے بھائی ولید کی وفات کے وقت مقام رملہ میں مقیم تھے۔ چنانچہ جب سلمان بن عبد الملک کو خلیفہ تسلیم کر لیا گیا تو انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کر لی اور اسی وقت دمشق روانہ ہو گئے اور جامعہ مسجد الاموی کی تعمیر میں مصروف ہو گئے، جیسا کہ اس کا ذکر پہلے بھی آیا ہے۔ چنانچہ اسی دوران سلمان بن عبد الملک نے اپنے بھائی مسلمہ بن عبد الملک کو 97 ہجری میں غزوہ روم میں بھیج دیا۔ یہ قسطنطنیہ میں داخل ہو گئے اور وہیں قیام کیا۔ ایک مرتبہ ایک عام آدمی سلمان بن عبد الملک کے دربار میں آیا اور اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں آپ کو خدا اور اذان کی قسم دیتا ہوں۔ یہ سن کر سلمان نے کہا، میں خدا کی قسم کے الفاظ سمجھ گیا، لیکن اذان کے الفاظ میری سمجھ میں نہیں آئے۔ اس آدمی نے جواب دیا کہ اذان سے میری مراد اللہ تعالیٰ کا قول ہے، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ پھر ایک پکارنے والا ان دونوں اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان پکارے گا کہ ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ چنانچہ سلمان نے اس آدمی سے کہا، اچھا یہ بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے، تمہاری اوپر کیا ظلم ہو رہا ہے؟ اس آدمی نے عرض کیا کہ میری فلاں زمین پر تمہارے عمل نے قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ سنتے ہی سلمان تخت سے نیچے اتر آئے اور اپنے چہرے کو زمین سے لگا کر لیٹ گئے۔ نیز فرمایا کہ خدا کی قسم، جب تک اس زمین کی واپسی کے متعلق حکم نامہ نہ لکھ دیا جائے میں اسی حالت میں رہوں گا۔ چنانچہ خلیفہ اسی حالت میں تھے کہ منشی نے فوراً گورنر کے نام ایک تحریر نامہ لکھا کہ فلاں آدمی کی زمین واپس کر دی جائے، اس لیے کہ خلیفہ سلمان بن عبد الملک نے جب قرآن مجید کی یہ آیت سنی جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کی نعمتوں کی فراوانی کا تذکرہ تھا تو وہ ڈر گئے کہ کہیں وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق نہ ٹھہریں۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ سلمان بن عبد الملک نے حجاج بن یوسف کے جیل خانہ سے تقریباً 3 لاکھ قیدیوں کو رہا کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں باقاعدہ حجاج کی آل و اولاد سے مسلسل رابطہ بھی کیا تھا۔ نیز سلمان بن عبد الملک نے چچا زاد بھائی عمر بن عبدالعزیز کو اپنا وزیر بنا لیا تھا اور یزید بن ابی مسلم کو حجاج کا وزیر نامزد کر دیا۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے سلمان بن عبد الملک سے کہا، جناب والا، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حجاج کے تذکرہ کو یزید کی نامزدگی سے زندہ نہ کیجیے۔ تو سلمان نے عمر بن عبدالعزیز سے کہا، اے عمر، میں نے انہیں دینار و درہم کے متعلق بالکل خائن نہیں پایا۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا، اے امیر المومنین، ابلیس بھی اس شخص کی بے نسبت دینار و درہم کے سلسلے میں زیادہ پاک دامن ہے، حالانکہ ابلیس نے ساری مخلوق کو گمراہ کر دیا ہے۔ چنانچہ عمر بن عبدالعزیز کی گفتگو کے بعد سلمان اپنے ارادے سے رک گیا اور یزید سے عہدہ واپس لے لیا۔ ایک مرتبہ سلمان بن عبد الملک کے دربار میں یہی یزید حاضر ہوا۔ یزید نہایت بدخلق اور بدصورت تھا۔ سلمان نے یزید کو دیکھ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کا برا حال کرے جس نے تجھے ڈھیل دی اور جس نے تجھے اپنی امانت میں شریک کیا۔ یزید نے کہا، اے امیر المومنین، آپ اس طرح نہ کہیے۔ سلمان نے کہا، کیوں نہ کہوں؟ یزید نے کہا کہ آپ نے مجھے دیکھا ہوگا کہ معاملات مجھ سے گریز کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ معاملات میری طرف متوجہ ہوتے ہیں تو آپ مجھے برا بلا کہنے کی بجائے میری تعریف کرتے، بلکہ مجھے نازیبا کلمات کہنے کی ہمت نہ ہوتی۔ سلمان نے کہا، کیا حجاج اس کے بعد جہنم کے گڑھے میں نہیں چلا گیا؟ یزید نے کہا، اے امیر المومنین، حجاج کے متعلق اس طرح کی باتیں نہ کہیے۔ سلمان نے کہا، کیوں نہ کہوں؟ یزید نے کہا کہ اس لیے کہ حجاج نے ممبروں پر چڑھ کر آپ لوگوں کی تقریریں کی ہیں، یہاں تک کہ ظالم لوگوں نے بھی کان لگا کر سنی۔ حجاج بن یوسف تو قیامت کے دن آپ کے والد محترم کے دائیں جانب اور بھائی کے بائیں جانب ساتھ ساتھ آئے گا،
نیز جہاں کہیں بھی وہ دونوں جائیں گے حجاج بن یوسف بھی جائے گا۔ سلیمان بن عبد الملک فصیح و بلیغ اور ادیب بادشاہ تھا، عدل و انصاف کا خوگر، جہاد کا متوالا، علوم عربیہ کا شوقین تھا، دینداری، بھلائی، قرآن کریم کی اتباع اور شعائر اسلام کی حفاظت کرنے والا تھا، نیز خون ریزی سے اجتناب کرتا تھا۔ ابن خلقان کہتے ہیں کہ سلیمان کی خوراک روزانہ سورتل شامی تھی، چنانچہ وہ سب ہضم کر جاتا تھا۔ سلیمان نے خلیفہ بننے کے بعد سب سے اچھا کام یہ کیا کہ نماز کو اول وقت میں پڑھنے کا حکم دیا، ورنہ اس سے پہلے لوگ بنو امیہ کے دور میں نماز آخر وقت میں پڑھتے تھے۔ امام محمد بن سرین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک کی خصوصیات یہ ہیں کہ خلافت پر فائز ہوتے ہی اس نے دو نمایاں کام کیے۔ اول یہ کہ خلافت پر فائز ہوتے ہی نماز اول وقت میں پڑھنے کی زندہ مثال قائم کی، دوسرے یہ کہ اپنی خلافت کے خاتمے پر اپنا بہترین جانشین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کو بنایا۔ ایک مرتبہ سلیمان بن عبد الملک جمعہ کے دن غسل کر کے حمام سے باہر آیا، سبز جوڑا پہنا، سبز عمامہ باندھا، سبز فرش پر بیٹھا اور آس پاس سبز رنگ کی چیزیں رکھ دی گئیں۔ پھر سلیمان نے اپنی صورت آئینہ میں دیکھی تو وہ اس وقت خوبصورت لگ رہا تھا، چنانچہ خوش ہو کر کہنے لگا، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، ان کے جانشین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم دل تھے، خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق و باطل میں تفریق کرنے والے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ با حیا تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیر و بہادر تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بردبار تھے، چنانچہ یزید صبر و تحمل کے عادی، عبد الملک مدبر سیاستدان تھے، اور ولید بن عبد الملک جابر و ظالم تھا، اور میں ایک نوجوان بادشاہ ہوں، یہ کہہ کر جمعہ کی نماز کے لیے چل پڑا۔ چنانچہ اچانک دیکھتے ہیں کہ گھر کے صحن میں ایک لونڈی یہ شعر گنگنا رہی ہے، آپ بہترین سامان ہیں، کاش کہ ہمیشہ زندہ رہتے، لیکن انسان کے لیے ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں اس میں، جو بھی آپ نے ہمارے لیے کیا ہے، لوگوں نے آپ میں سوائے فنا ہونے کے اور کوئی عیب تلاش نہیں کیا۔ چنانچہ جب سلیمان بن عبد الملک جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر گھر آئے تو انہوں نے لونڈی سے پوچھا کہ جس وقت میں نماز جمعہ کے لیے جا رہا تھا تو گھر کے صحن میں کیا پڑھ رہی تھی؟ لونڈی نے کہا کہ میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ لونڈی نے کہا میں گھر کے صحن کی طرف کیسے نکل سکتی ہوں؟ سلیمان نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تم نے مجھے موت کی خبر دی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد ایک جمعہ بھی نہیں گزرا تھا کہ سلیمان کا انتقال ہو گیا۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ سلیمان نے ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیا۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ سلیمان نے ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیا۔ سلیمان کی آواز بلند تھی اور دور تک سنائی دیتی تھی۔ سلیمان کو اچانک بخار ہو گیا، لیکن اس کے باوجود خطبہ دیتا رہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد آہستہ آہستہ خطبہ دینے لگا، یہاں تک کہ قریب کے آدمی بھی آواز نہیں سن سکتے تھے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑنے لگا۔ اس کے بعد ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ سلیمان کا انتقال ہو گیا۔ ابن خلقان کہتے ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک کو بخار ہوا اور اسی رات انتقال ہو گیا۔ بعض مورخین نے کہا ہے کہ سلیمان بن عبد الملک کو نمونیا ہو گیا تھا۔ سلیمان کا انتقال 10 صفر 98 ہجری کو ہوا۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ سلیمان کا انتقال مقام مسجد آبک میں کنسرین کے علاقہ میں ہوا۔ سلیمان نے کل 39 سال عمر پائی۔ بعض کے نزدیک سلیمان کی عمر 45 برس تھی۔ سلیمان بن عبد الملک 2 سال 8 ماہ تک مسند خلافت پر فائز رہے۔ واللہ اعلم۔